بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نقش و عمل لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے دشمن کی نیندیں حرام کر سکتے ہیں۔ یعنی اس عمل کے بعد 11 دن کے اندر اندر دشمن کو نیند آنا بالکل بند ہو جائے گی اور دشمن اس تکلیف سے اتنا عاجز ہو جائے گا کہ وہ مرنے کی دعائیں مانگے گا۔ اور دوستو، یہ عمل آپ اپنے سنگ دل محبوب کو سبق سکھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار وہی ہوگا جو میں آپ کو دشمن کے لیے بتاؤں گا۔ دشمن کے لیے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنے دشمن کو معاف کر دیجیے۔ دشمن کو معاف کر دینے والے لوگ اللہ پاک کو بے حد پسند ہوتے ہیں، اور دشمن کو معاف کرنا سنت رسول بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا دشمن ہو جو آپ کو تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہا ہو اور وہ اس عمل بد سے باز نہ آتا ہو، تو آپ یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے عمل کی ویڈیو آپ تلک بلا تاخیر پہنچ سکے۔ اس عمل کے لیے آپ نے منگل کے روز ایک نئی اینٹ لے کر آنی ہے، اور نماز ظہر اور نماز عصر کا جو درمیانی وقت ہے، اس وقت میں یہ نقش آپ نے خالص مشک اور زعفران سے اس اینٹ پر لکھ لینا ہے، اور نقش کے نیچے فلاں بن فلاں جو لکھا ہے وہاں دشمن اور دشمن کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اور اگر دشمن کی والدہ کا نام آپ کو معلوم نہ ہو تو دشمن کی والدہ کے نام کی جگہ آپ حوا لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ مرد کے نام میں بن آتا ہے اور عورت کے نام میں بنت آتا ہے۔ دوستو، اگر یہ عمل کرنے کا ارادہ آپ دل میں رکھتے ہوں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس بات کو، اس عمل کو مکمل سنیے گا، کیونکہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کی ہر بات آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اور اگر آپ صرف ٹائم پاس کے لیے یہ عمل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میری بات کو مکمل سنیے گا، اور کچھ نہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ نقش آپ نے سرکنڈے کی نئی قلم تیار کر کے اس قلم سے لکھنا ہے، اور ایک بات واضح طور پر اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ نقش آپ نے خالص مشک اور زعفران سے ہی لکھنا ہے۔ اگر صرف زعفران سے لکھیں گے تو اس نقش کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ اس نقش کو کسی بلیک پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ میرے واٹس اپ نمبر پر یا کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس نقش کو ہم بلیک پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں یا صرف زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی بنا کر اس سے لکھ سکتے ہیں ہم؟ تو نہیں دوستو، یہ سامری کا موکلاتی نقش ہے، اور موکلاتی نقش ہمیشہ خالص مشک اور زعفران سے ہی لکھا جاتا ہے۔ مشک ہرن کی ناف میں سے نکلتی ہے اور یہ خوشبودار چیز ہوتی ہے، اور موکلات اس خوشبو کے بہت ہی شیدائی ہوتے ہیں کیونکہ یہ موکلات کی سب سے بہترین غذا ہے۔ نقش تو صرف آپ کے کام کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کا کام اس نقش کے موکلات کرتے ہیں۔ اتنی تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ کئی عزیز دوست ایسے بھی ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مشک ہوتا کیا ہے۔ مشک کو کستوری بھی کہا جاتا ہے، اور اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ کو 2 ماسے مشک کی ضرورت ہوگی، اور زعفران تو آپ 400-500 کی ہی خرید کر لے آئیں گے تو اس نقش کے لیے کافی ہے۔ اور رہی بات مشک کی، تو مشک اس وقت پاکستان کے اندر 1,60,000 روپے کا تولہ ہے۔ ایک تولے کے اندر 8 ماسے ہوتے ہیں، اور اس عمل کے لیے آپ کو مشک صرف 2 ماسے چاہیے۔ مشک اگر آپ 2 ماسے لے کر آتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا تقریباً 45,000 روپے، کیونکہ کم چیز ہمیشہ مہنگی ہی ملتی ہے۔ دوستو، ویسے تو یہ نقش مشک کے 1.5 ماشے کی مقدار میں بآسانی لکھا جا سکتا ہے اگر اس نقش کو کوئی عامل لکھے تو، کیونکہ ایک عامل کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ قلم پر مشک کی کتنی مقدار لے کر
عدد کو لکھنا ہے، اور اگر عام شخص یہ نقش لکھے گا تو نقش پر مشق کی کتنی مقدار لینی ہے، اس بات کا تجربہ عام شخص کو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے مشق کی مقدار آپ کو زیادہ بتائی ہے تاکہ نقش لکھتے وقت آپ کو رکاوٹ پیش نہ آئے۔ نقش جب مکمل لکھ لیا جائے تو ایک لوہے کا چھوٹا کیل لینا ہے، تقریباً 1 انچ کے برابر ہو، زیادہ بڑا نہیں لینا ہے، اور کسی چیز سے پکڑ کر آگ میں اسے اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ لوہے کا کیل سرخ ہو جائے۔ جب یہ کیل سرخ ہو جائے تو اس کیل کو پانی میں ٹھنڈا کر دینا ہے، اور یہ عمل آپ نے 7 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 7 مرتبہ کیل کو آگ میں سرخ کرنا ہے اور 7 ہی مرتبہ کیل کو پانی میں ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل 7 مرتبہ دہرا لیں تو اس کیل کو نقش کے درمیان والے خانے میں ہتھوڑی کی مدد سے ٹھوک دینا ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ کیل اینٹ میں مکمل ٹھک جائے۔ اگر آدھا کیل بھی ٹھک جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیل ٹھوکنے کے بعد عشاء کی اذان سے لے کر رات 11:15 بجے سے پہلے اس اینٹ کو عیسائیوں کی قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے۔ ویسے تو اس اینٹ کو مرگٹ میں دفنایا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں مردہ ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے شہر میں مرگٹ نہ ہو تو اس اینٹ کو عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر کسی بھی پرانی قبر میں دفن کر کے واپس آ جانا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا کہ اینٹ دفن کرنے کے بعد جب آپ واپس پلٹیں گے تو اگر پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے یا کوئی شور شرابہ سنائی دے تو آپ نے پلٹ کر بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دل کو مضبوط کر کے چلتے رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ قبرستان کی حدود سے باہر آئیں گے تو یہ آوازیں یا شور شرابہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور گھر واپس آ کر آپ نے غسل لازمی کرنا ہے، کیونکہ قبرستان سے واپس آ کر غسل کرنا آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس اینٹ کو دفن کرنے کے بعد اگلے 11 دنوں میں دشمن کی نیند بالکل بند ہو جائے گی، اور وہ جتنا بھی علاج کروا لے یا نیند کی دوائیاں کھا لے، اس شخص کو نیند نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کو اپنے دشمن کی یہ حالت دیکھ کر اس پر ترس آ جائے تو اسی اینٹ کو کسی بھی دن صبح کے وقت اس قبر سے نکال کر اس میں ٹھکے ہوئے کیل کو نکال دینا ہے، اور اس اینٹ کو کسی نہر، ندی، دریا یا سمندر میں پھینک دینا ہے۔ اس طرح کرنے سے اس عمل کا اثر آپ کے دشمن سے ہٹ جائے گا اور اسے نیند آنے لگے گی۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، اس عمل کا توڑ کوئی بھی عامل نہیں کر سکتا۔ اس عمل کا توڑ صرف آپ کر سکتے ہیں، جو کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر آپ یہ عمل اپنے محبوب کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ یہ عمل کرو اس کے اگلے دن اپنے محبوب کو صرف اتنی بات بولنی ہے کہ خدا کرے تم کو نیند نہ آئے، بس صرف اتنی سی بات کرنی ہے اور کوئی زیادہ بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی اس کے سوال کا جواب دینا ہے۔ اور جب وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے پوری طرح سے بیزار ہو جائے گا تو اسے آپ کے وہ آخری لفظ یاد آئیں گے جو آپ نے اسے بولے تھے کہ خدا کرے تم کو نیند نہ آئے۔ یہ لفظ یاد آتے ہی اسے اپنی غلطیوں کا اور آپ کی سچی محبت کا احساس ہو جائے گا، اور وہ خود ہی آپ کے قدموں میں آ گرے گا۔ تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ آپ کے سامنے ہار چکا ہے اور آپ سے معافی بھی مانگ چکا ہے، بے بس ہے، تو آپ نے اسے دل سے معاف کر دینا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شیطان ایک مرتبہ آپ کو بدلہ لینے کے لیے بھڑکائے گا ضرور کہ نہیں، اسے اسی حالت میں رہنے دو، یا کچھ دن اسے اور اسی تکلیف میں رہنے دو۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اگلے دن کی صبح اس اینٹ کو قبر سے نکال کر ٹھکا ہوا کیل نکال دینا ہے، اور اس اینٹ کو نہر، ندی، دریا یا سمندر میں پھینک دینا ہے، تاکہ اس عمل کے غضبناک اثرات سامنے والے سے ہٹ جائیں اور اسے راحت مل جائے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا
کہ اس عمل کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 41 دن کے اندر اندر وہ شخص جس کے اوپر یہ عمل کیا جاتا ہے وہ دماغی طور پر پاگل ہو جاتا ہے، اور جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس عمل کے اثرات خود ہی اس شخص سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ موکلات اپنا کام سر انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ شیطانی وسوسے سے بچیے گا۔ اور دوستو، یہ عمل موکلاتی عمل ہے، اس لیے عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بالفرض ہے کہ اس نقش و عمل کے بارے میں کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے اس عمل کے بارے میں جو بھی معلومات لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ نقش و عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔